پوری جو حدیث کا متن ہے وہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ رات کو پڑھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرائض کے بارے میں آگے دیگر احادیث موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض کا طریقہ، جو مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھتے تھے، صحابہ نے بیان کیا ہے۔ ان میں سے کسی نے دو سجدوں کے درمیان یہ ذکر نہیں کیا، جبکہ حضرت ابن عباس، حضرت حذیفہ نے ذکر کیا، اور ان کی پوری حدیث پاک یہ بتاتی ہے کہ صلاۃ اللیل میں رسول اللہ یعنی تہجد کی نماز میں پڑھتے تھے۔ تو میں سمجھانا ہی چاہتا ہوں کہ اگر بالفرض کوئی امام یہ نہیں پڑھتا تو اس کو خلاف سنت اس کی نماز کو نہ کہا جائے، یا اس کو اس کے پڑھنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ احادیث کا جو مسلم شریف کی حدیث ہے اس کا عموم یہ بتاتا ہے کہ ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ پھر محدثین نے باقاعدہ ان دعاؤں سے، یہ جو احادیث آئی ہیں ان سے استدلال کر کے یہ بھی کہا ہے کہ بھی ان کو فرضوں میں بھی پڑھیں، نفلوں میں بھی پڑھیں، سنن میں بھی پڑھیں، اور کیا نام ہے واجبات میں بھی پڑھیں، یہ سب نے کہا ہے۔ حتیٰ کہ میں جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو شیخ البانی کا حوالہ دیا، انہوں نے کہا تھا کہ بھی صلاۃ اللیل میں اس کو پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صلاۃ اللیل میں پڑھا ہے، لیکن انہوں نے فرض یا سنن میں اس کے پڑھنے کا سے منع نہیں کیا شیخ ناصر الدین البانی نے۔ اور شیخ ناصر الدین البانی کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے۔ اور حضرات ذکر اگر آپ یہ ترمذی شریف میں دیکھیں، یہ اس حدیث پاک کو ترمذی شریف میں نقل کیا، اور آگے امام ترمذی فرماتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، کہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہویہ یہی فرماتے ہیں کہ یہ دو سجدوں کے درمیان دعا پڑھنی چاہیے۔ یرون ھذا جائز فی المکتوبی و تطوعی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فرض اور نفل دونوں میں دعا پڑھنا بالکل جائز ہے، وہ اس کو فرض اور نفل دونوں میں پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ یہ امام ترمذی نے، جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھی امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہویہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ بھی یہ فرض میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور نفل میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ حضرات ذکر امام احمد بن حنبل ہیں، وہ امام حضرت ابن قدامہ جو حنبلی المذہب ہیں، وہ فرماتے ہیں جلد المغنی کے اندر جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 458 ہے، وہ فرماتے ہیں المستحب عن ابی عبداللہ احمد ان یقول بین سجدتین رب اغفر لی رب اغفر لی، کہ وہ کہتے ہیں کہ ابن قدامہ فرماتے ہیں جو حنبلی المذہب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل وہ فرمایا کرتے تھے کہ دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی رب اغفر لی یہ پڑھنا مستحب ہے، وَيُكَرِّرُ ذَلِكَ مِرَارًا، تو اس کو وہ کہتے تھے جتنی بار مرضی پڑھو، وَالْوَاجِبُ مِنْهُ مَرَّةً، اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار پڑھنا یہ واجب ہے، وَأَدْنَى الْكَمَالِ ثَلَاثٌ، اور سب سے اعلیٰ کمال کا جو درجہ ہے، یعنی ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے، اور کمال جس سے حاصل ہوتا ہے یا مستحب جس سے پورا ہوتا ہے وہ کیا ہے 3 دفعہ اس کو پڑھا جائے۔ یہ ابن قدامہ ہے جو حنبلی المذہب ہیں، جلد ابن المغنی جلد 1 صفحہ نمبر 158 پہ انہوں نے یہ لکھا۔ اسی طرح حضرات کا اگر آپ دیکھیں یہ فتح الباری ہے شرح صحیح بخاری ابن رجب کی، یہ بھی حنبلی المذہب ہیں، انہوں نے بھی اس میں امام احمد بن حنبل کا یہی مذہب بیان کیا۔ یہ فرماتے ہیں وَإِسْتَحَبَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ مَا فِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ، کہ فَإِنَّهُ أَصَحُّ عِنْدَهُ مِنْ حَدِيثِ ابن عباس وَقَالَ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي 3 مرات أَوْ مَا شَاءَ۔ یہ جو ابن رجب ہے، یہ حنبلی المذہب ہیں، یہ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل کے نزدیک حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے وہ حضرت ابن عباس کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے، اور اس بنا پر امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی یہ 3 بار پڑھا جائے، جتنی مرتبہ کم سے کم 3 بار پڑھا جائے، اور جتنی مرتبہ چاہے آگے پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حضرات ذکر یہ ابن قیم ہے، یہ زاد المعاد ہے ابن قیم کی، یہ بھی حنبلی المذہب ہے، اور انہوں نے بھی جلد 1 کے اندر یہ انہوں نے تفصیل کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جلد 1 کا صفحہ نمبر 93 ہے، فصل فی حدی فی صلاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کے بارے میں فصل باندھی، تو انہوں نے بھی اس میں یہ لکھا کہ 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی وجبرنی اور رب اغفر لی یہ پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے عام ازی۔ انہوں نے کہا یہی امام احمد بن حنبل سے یہی منقول ہے، یہی امام احمد بن حنبل کا مذہب ہے۔ اسی طرح حضرات ذکر اگر آپ میں نے جیسے امام شافعی کا حوالہ آیا تھا کہ امام شافعی نے بھی اس کو فرض و نوافل دونوں میں مستحب قرار دیا ہے، تو کہا کہ پڑھا جائے۔ یہ امام سنن کبریٰ امام بہقی کی ہے، اور امام بہقی یہ شافعی المذہب تھے، انہوں نے باقاعدہ باب باندھا، باب ما یقول